اللہ کے لیے گھر بار چھوڑا۔ دنیا کی ابتدا سے ہی انسان کو معاشرہ بنانے کی ضرورت رہی ہے۔ بہن بھائی، رشتہ دار دنیا میں ہمیشہ سے ہی اہم رہے ہیں۔ زندگی کے معاملات نے ہمیں ایک دوسرے کے لیے ضروری بنا دیا ہے۔ رشتہ داری اور آپس کا تعلق زندگی کی ضرورت بھی ہے، دکھ درد اور تکلیف میں سہارا بھی۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے گھر بھی بسائے اور اپنے لیے ضروریات زندگی بھی جمع کی۔ جو بچہ جہاں پیدا ہوتا ہے اس ماحول کو اپنا لیتا ہے۔ ارد گرد کے لوگ بڑے مانوس لگتے ہیں۔ اپنے شہر، آبادی اور گھر سے محبت ہو جاتی ہے۔ اپنے شہر اور اپنے گھر پہنچ کر انسان خود کو محفوظ سمجھتا ہے۔ ایسے میں اگر آپ کو اپنا گھر بار، دوست، عزیز، رشتہ دار اور شہر چھوڑنا پڑے تو یہ قیامت سے کم نہیں ہے۔ اس پر مزید یہ کہ ایسا اگر مجبوری میں ہو تو اسے اور بھی مشکل بنا دیتا ہے۔ گھر چھوڑنے کا دکھ کہیں زیادہ ہو جاتا ہے۔ ذرا سوچئے کہ یہ فیصلہ انسان کے لیے کتنا مشکل ہے۔ یہ سب اس زمانے کی بات ہے جب سفر مشکل اور غیر محفوظ ہے۔ آج کی طرح رابطہ رکھنا ممکن نہیں ہے۔ دور جانے والے کے لیے صرف دعا کی جا سکتی ہے۔ ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے دن نہیں، ہفتے اور مہینے لگ جاتے ہیں۔ دوسرے ملک کے متعلق صرف سنی سنائی باتیں ہوا کرتی ہیں۔ کیا سچ ہے، کیا جھوٹ، یہ وہاں جا کر ہی معلوم ہوتا ہے۔ مسافر کے لیے قبیلہ ساتھ نہ ہونے کی صورت میں غلامی کا خوف ہر وقت موجود رہتا ہے۔ دوسرے ملکوں کی زبان بھی ایک مسئلہ ہے۔ ان سب حالات میں کوئی اپنا گھر بار، عزیز رشتہ دار چھوڑ کر کیوں جائے؟ مسلمانوں نے یہ تکلیف 3 مرتبہ اٹھائی۔ پہلی مرتبہ حبشہ ہجرت کی اور جھوٹی خبر ملنے پر مکے واپس آ گئے۔ دوسری مرتبہ بھی حبشہ ہجرت کی۔ تیسری مرتبہ یثرب یعنی مدینہ منورہ کے لیے ہجرت کی اور پھر وہیں رہنے لگے۔ حالات کی سختی کا اندازہ کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ مسلمانوں کو صرف 8 سالوں میں مکہ مکرمہ سے 3 مرتبہ ہجرت کرنا پڑی۔ یہ 5 نبوی کا زمانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دیکھتے ہوئے کہ ایمان لانے والوں پر قریش مکہ کا ظلم دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، انہیں ہجرت کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ رسول اللہ نے اپنے جانثاروں سے کہا ہے کہ اب تمہارے لیے مکے میں رہنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، تم اپنے رہنے کے لیے کوئی اور جگہ تلاش کرو۔ مجھے امید ہے کہ تمہیں اس طرح ظالموں سے نجات مل جائے گی، تم آرام اور سکون سے اپنی زندگی گزار سکو گے۔ صحابہ نے رسول اللہ سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ بتائیے کہ ہم کہاں جائیں؟ رسول اللہ کہنے لگے، حبشہ چلے جاؤ، وہاں کا بادشاہ انصاف پسند ہے، نہ کسی پر ظلم کرتا ہے نہ ہی کسی اور کو ظلم کرنے دیتا ہے۔ اس وقت تک گنتی کے چند لوگ ہی ایمان لائے ہیں۔ رسول اللہ سے ان مسلمانوں کی محبت بھی مثالی ہے۔ جب وہ رسول اللہ کو اپنے درمیان دیکھتے ہیں تو ساری تکلیفیں بھول جاتے ہیں۔ 25-30 مسلمانوں میں سے 16 لوگوں نے پہلی ہجرت کی ہے۔ رسول اللہ کا حوصلہ دیکھیں کہ اپنے ماننے والوں میں سے آدھی تعداد کو مکے سے ہجرت کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ قربان چاہیے ایسے رہنما پر جس کے لیے اپنے لوگوں کی جان کی حفاظت اپنی ذات سے زیادہ اہم ہے۔ نثار جائیے ایسے ماننے والوں پر جنہوں نے اپنا گھر، کاروبار، عزیز رشتہ دار چھوڑنے کے لیے ذرہ برابر نہیں سوچا اور رسول اللہ کا حکم مانتے ہوئے ہجرت کی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ اور جن مظلوم مسلمانوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، ہم انہیں دنیا میں رہنے کے لیے اچھی جگہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت ہی بڑا ہے، کاش وہ اس بات کو جانتے۔ حبشہ افریقہ کا ایک مشہور ملک ہے۔ عرب اور حبشہ دونوں ملکوں کے درمیان بحر احمر ہے۔ اسلام سے پہلے بھی عرب کے حبشہ سے اچھے تعلقات تھے۔ اس کی ایک وجہ عرب سے حبشہ کا قریب واقع ہونا ہے۔
حبشہ میں بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں اسحمہ بن ابجر کی حکومت ہے۔ کچھ تاریخ دان نجاشی کا نام درماح بیان کرتے ہیں۔ نجاشی ایک رحم دل اور انصاف پسند بادشاہ ہے۔ نجاشی کا مذہب عیسائیت ہے۔ اس کی رعایا اس سے بہت خوش ہے۔ رسول اللہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم اس لیے دیا ہے کہ مسلمان محفوظ ہو جائیں اور اپنی مرضی کے مطابق عبادت کر سکیں۔ مسلمان اپنے کردار اور معاملات سے اسلام کا پیغام حبشہ تک لے جائیں۔ یہ 5ویں نبوی سال کے رجب کا مہینہ ہے جب مسلمانوں نے حبشے کے لیے پہلی ہجرت کی ہے۔ ہجرت سمندر کے راستے کشتیوں پر کی گئی ہے۔ ایک مسافر کا کرایہ 0.5 دینار ہے۔ حبشہ کا شہر اکسوم مکے سے 1253 کلومیٹر دور جنوب میں واقع ہے۔ سب سے پہلے ہجرت کرنے والے عثمان بن عفان یعنی حضرت عثمان غنی اور ان کی بیوی سیدہ رقیہ بنت محمد ہیں۔ ان کے ہجرت کر جانے کے بعد رسول اللہ نے کہا، اللہ کے نبی ابراہیم اور ان کی بیوی اور لوط اور ان کی بیوی کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ ہجرت حبشہ کرنے والوں میں 12 مرد اور 4 خواتین شامل ہیں۔ ان سب لوگوں نے مختلف دنوں میں حبشے کی طرف ہجرت کی ہے۔ مکے والوں کو مسلمانوں کے خاموشی کے ساتھ نکل جانے کا احساس ہوا تو افسوس کرنے لگے ہیں کہ مسلمان ہمارے ہاتھ سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ پہلی ہجرت حبشہ کرنے والوں کے نام یوں ہیں: عثمان بن عفان یعنی حضرت عثمان غنی، ابو سلمہ یعنی عبداللہ بن عبد الاسد، ابو حذیفہ بن عتبہ، عامر بن ابو ربیعہ، عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن عوام، مصعب بن عمیر، عثمان بن مزعون، سہیل بن بیضہ، ابو میسرہ بن ابو ارحم، حاتب بن عمرو، عبداللہ بن مسعود، جبکہ خواتین کے نام یہ ہیں: رقیہ بنت محمد، ام سلمہ، سہلہ بنت سہیل، لیلہ عدویہ بنت ابو اسماء رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ رقیہ بنت محمد عثمان بن عفان کی بیوی، سہلہ بنت سہیل ابو حذیفہ کی بیوی، ام سلمہ ابو سلمہ یعنی عبداللہ بن عبد الاسد کی بیوی، جبکہ لیلہ عدویہ بنت ابو اسماء عامر بن ابو ربیعہ کی بیوی ہیں۔ نجاشی نے ہجرت کر کے حبشہ آنے والے مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، انہیں خوش آمدید کہا اور رہنے کو جگہ دی ہے۔ مسلمان حبشہ میں آرام اور سکون سے رہنے لگے ہیں۔ اب ان کی زندگی میں آسانیاں ہیں، وہ اپنی مرضی سے عبادت کر سکتے ہیں۔ ان سب آسانیوں کی موجودگی میں اگر ان کے لیے کوئی پریشانی ہے تو وہ اللہ کے رسول سے دور ہی ہے۔ ان کا دل اب بھی مکے میں ہی دھڑکتا ہے۔ وہ جس دین کی خاطر سب کچھ چھوڑ کر حبشہ آئے ہیں، اس دین کو ان تک پہنچانے والا ان سے دور ہے۔ ان مسلمانوں کو حبشہ میں رہتے ہوئے چند مہینے ہی گزرے ہیں کہ ماہ شوال 5 نبوی سال میں قریش نے یہ خبر حبشہ پہنچائی کہ مکے والے بھی اسلام لے آئے ہیں اور مسلمانوں کی مخالفت ختم ہو گئی ہے۔ حبشہ میں رہنے والوں کے لیے یہ خبر زندگی کا پیغام لائی ہے۔ ان کی جان میں جان آ گئی ہے۔ گھر واپس جائیں گے، اپنا شہر، اپنے لوگ، ان سب کے درمیان رسول اللہ ہوں گے۔ حبشہ جانے والوں کی بڑی تعداد یہ خبر ملنے پر مکہ واپس آ گئی ہے۔ مکہ پہنچنے پر ان کی خوشی ختم ہو گئی۔ یہ خبر افواہ ثابت ہوئی۔ اس کے بعد قریش مکہ کا ظلم و ستم مسلمانوں پر پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گیا ہے۔ دوسری مرتبہ بھی ہجرت حبشہ کے لیے کی گئی۔ کچھ لوگ تو پہلی ہجرت کے بعد سے ہی حبشہ میں رہ رہے ہیں۔ قریش اس مرتبہ تمام مسلمانوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اس بات نے مسلمانوں کے لیے دوسری مرتبہ ہجرت کو مشکل بنا دیا ہے۔ اس کے باوجود مسلمان حبشہ ہجرت کرنے میں دوسری مرتبہ بھی کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس مرتبہ قریش کا شاید ہی کوئی خاندان ایسا ہے جو اس ہجرت سے متاثر نہ ہوا ہو۔ مکے میں اس ہجرت کے بعد وحشت کا عالم ہے۔ اس مرتبہ 83 مسلمانوں نے
حبشہ کے لیے ہجرت کی ہے۔ رسول اللہ کے چچا زاد بھائی جعفر بن ابی طالب مہاجرین کے سربراہ ہیں۔